السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14۔ اس سورہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ کفران نعمت اور شکر نعمت کا شکر کرنا کتنا اہم ہے، اور نعمت کی ناقدری کرنا یا نافرمانی کرنا یہ کتنی بری چیز ہے۔ ابلیس کی مثال ملتی ہے جو شکر کا انکار کرتا ہے، جو ہے نعمت کا انکار کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، نعمت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور دوسری طرح ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، انبیاء کرام کی مثال ہے۔ یہ شکران نعمت اور شکر نعمت کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ کفار قریش کافی مانتے تھے، تو ایک سورت کا نام ہی مختص کر دیا گیا۔ ایک سورت مکمل ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کو آشکارا کرتی ہے کہ اے کفار قریش، تم نام لیتے ہو، تم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا، لیکن تمہارے اندر شرک، تمہارے اندر بت پرستی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے تم کو شرک سکھایا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے تم کو بت پرستی سکھائی؟ پھر آخر کیا بات ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے ابھارا گیا۔ ان 360 بتوں کے خوگروں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر سمجھا گیا۔ اور اس وقت پر جبکہ ابھی کعبہ تیار نہیں ہوا تھا، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، وہاں پر لا کر اپنے آل اولاد کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا توکل تھا بیوی کا، وہ کیا توکل ہے بچے کا، وہ کیا توکل ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایک پوری فیملی مثالی بن گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے، وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ محبت، اللہ سے محبت اس قابل بنا دیتی ہے کہ بندہ جو ہے یہ نہیں دیکھتا کہ ڈیزرٹ کیا ہے، جنگلات کیا ہے، پہاڑ کیا ہے، تکلیفیں کیا ہے، اس کو ہر چیز ہیش نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں رشتی اور بستے چلے جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم کو سیکھنا ہے تو نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ سب ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ابلیس سے کے چالوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ابلیس قیامت کے دن بھی ٹھہر کے کہہ دیا جائے گا فلما قضی الامر، جب وہ ٹھہر جائے گا تو کہے گا کہ بھائی تم نے میری اطاعت کیوں کی؟ اب فلا تلومونی ولوموا انفسکم وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، یعنی وہ کہے گا مجھے مت پکارو، میں تمہیں میں نہیں پکاروں گا، میں نے تم سے کب زبردستی کی تھی کہ یہ کام کرو۔ ابلیس کیا ہے، شیطان کیا خالی ورغلاتا ہے، لیکن زبردستی نہیں کرتا ہے، بندہ خود جا کر اپنے ہاتھ سے گناہ کر دیتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف کہا تھا، تم نے مانا کیوں؟ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کیوں؟ میرے راستے پر آئے کیوں؟ قیامت کے دن ٹھہر کر خطیب بن جائے گا، تقریر کرے گا، تو یعنی کہ تکلیف در تکلیف، پہلے تکلیف ہو رہی تھی اوپر سے، اب یہ جس کو تم فالو کر رہے وہ بھی ساتھ دینے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہ سورہ ابراہیم کے اندر بہت پیارے انداز میں سمجھایا گیا۔ اور یہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم اس دور کی صورتیں جبکہ اٹیک بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے تیزی کے ساتھ تیریں برسائی جا رہی تھی، آپ پر جو ہے اعتراضات کیے جا رہے تھے، اور اس وقت پر بہت زیادہ تکلیف کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ تو سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کے اندر سمجھاتے دھمکیوں کا بھی ایک پیرایا اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ساری صورتوں سے اسباق اور ہدایات لینے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير